سچا رسول دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اسلام ضابطۂ حیات، میری ہدایات، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ۔ تم میرے بندو، تمہیں نہیں پتا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، رگ و ریشے سے واقف ہوں، میلانات رجحانات جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا تمہارے لیے مفید ہے اور کیا نہیں۔ میں تمہارا مالک خالق رازق ہوں۔ میں نے ایسا دین دیا جس کے اندر جو ہے دنیا آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں، بس تمہارا رخ میں نے سیدھا کیا، عقیدہ درست کرو، باقی سب کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، بنایا۔ اور اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ عربی کا محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کا کلام لوگوں کی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا کلام ساری کلاموں کا بادشاہ۔ یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر و درس سے پہلے فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے اللہ نے ہمارے جسم کی خوراک کا انتظام کیا، کیونکہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا وجود اللہ نے مٹی سے بنایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا سے ایک مٹھی مٹی لی، وہ مٹھی اللہ کو پتہ ہے، وہ مٹھی بھی اللہ کی، اب وہ کیسے کیا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وہ مٹھی مٹی لی، اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا، چونکہ مٹی مختلف تھی، مختلف جگہوں سے تھی، اس لیے آدم کے بیٹوں کے رنگوں اور طبیعتوں میں بھی اختلاف، اور جو اس میں روح پھونکی نا وہ اپنے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس تھی۔ روح مخلوق ہے، اللہ کی روح نہیں آئی آدم علیہ السلام۔ جیسے اللہ نے اور چیزیں بنائی، ایسے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ کے پاس، روح مخلوق ہے، روح آتی ہے جاتی ہے، جب جان نکلتی ہے حدیث میں آتے ہیں تو ایسے روح جا رہی ہوتی ہے اور میت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوتی۔ تو جسم کے لیے خوراک کا انتظام یہاں ہوا، اور جو روح اللہ نے آسمان سے بھیجی اس کی خوراک اللہ نے آسمان سے نازل کی، وہی دین کی شکل میں۔ تو بات آپ کو سمجھ آ رہی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے بڑا ہمدرد خیرخواہ کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ رحمان رحیم کوئی نہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کے بھیجا اس سے زیادہ شفیق رحمت والا کوئی نہیں۔ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور ان کو ایسا درد تھا لوگوں کا کہ یہ بھی دین کو قبول کر لے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، اس کا بھی کام بن جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اتنا نہ تکلیف اٹھایا کرو، اتنا نہ کوڑیا کر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فکر اتنی نہ کیا کر۔ جب اللہ رسول بہت زیادہ مہربان ہیں ہم پر، تو جو دین کے بہترین، تو یہ لوگوں کو قبول کرنا چاہیے اور لوگوں کا اس میں فائدہ ہے۔ لیکن شیطان کے ایجنٹ اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے وقت کے فرعون اور وقت کے جابر، سرکش، فاسق، فاجر، کافر، مشرک آگے رکاوٹ بنتے۔
دیکھو نا موٹی سی بات ہے کہ خالق کی بات مخلوق کے لیے، اللہ کا پیغام اس کے بندوں کے لیے، اور ان کا فائدہ ہے تو یہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، لیکن آگے لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے کہ اللہ کی کھری سچی بات آگے پہنچنی چاہیے مخلوق تک، جو قبول کرتا ہے کرے، جو نہیں کرتا نہ کرے، اجارہ داری روکنا، اس کا علاج جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، ہتھیار پھینک دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو اپنے عبادت گاہ میں بیٹھا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو آگے سے لڑتے ہیں مسلمانوں کو آگے نہیں جانے دیتے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، یہ کھوپڑیاں اڑاؤ، سینے چھلی کرو، تاکہ اللہ کی خالق مالک کی کھری سچی بات جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے ان تک پہنچے۔ یہ ہے جہاد، یہ رحمت بھرا آپریشن ہے جہاد، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے مخلوق کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو دنیا میں اللہ کی عبادت کے مراکز لوگ تباہ کر دیتے، ختم کر دیتے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلتا رہتا۔ ہر دور کے اندر جابروں، کافروں، سرکشوں، فرعونوں کے مقابلہ میں اللہ کے بندے کھڑے ہوئے، اس کا نام جہاد ہے۔ قتال فی سبیل اللہ ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ تو بدنام کیا ان لوگوں نے جو خارجی قسم کے لوگ ہیں، عجیب سوچ ہے ان کی، شروع والے خارجی بھی ایسے تھے اور آج کے خارجی بھی ایسے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ خارجی جو ہیں بت پرستوں سے محبت کریں گے، کافروں سے، اور مسلمانوں کو قتل کر۔ خارجیوں نے ایک صحابی کو شہید کر دیا، ذبح کر دیا ایک صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے جا رہے تھے تو وہ آگے ایک جا رہا تھا جنگل کا خنزیر، تو ایک ان میں سے مارنے لگا، دوسرا کہتا ہے فساد فی الارض نہ کرو، فساد فی خلافت کے اونٹ جا رہے تھے بیت المال کے لیے، مال لے کے غنیمت کا اور مختلف جو عشر زکوٰۃ کا، تو لوٹ لیا۔ یہ خارجیوں کی تاریخ بتا رہا ہوں میں، یہ لوٹ لیا۔ اور آگے گئے خارجی تو ایک آدمی کھجوریں بیچ رہا تھا، تو کھجوریں کھانے کا ان کا دل چاہا تو کھجوریں لی، تو انہوں نے کہا پیسے رہنے دو، کہ پیسے ہم آرام کھاتے ہیں، پیسے لو، تمہیں لینے پڑیں گے۔ یار میں خود دے رہا ہوں۔ بعد اس نے کہا یار ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں تمہاری صحابی رسول کو تم نے ذبح کیا، شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور خنزیر کو مارنے کو تم فساد سمجھتے ہو۔ اپنی طرف سے میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں مالک ہوں، میں کہتا ہوں تم لے لو، پیسے نہ دو، پیسے نہ دو، یہ تم لے نہیں رہے، اور وہ خلافت کا مال اونٹ تم نے لوٹ لیے، وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ آج بھی دشمنوں، پہلے کیا ہوا کہ حکومت جو ہے نا یہ پٹھو بنی ہوئی ہے کافروں کی، سوچ یہ ہے، اور انہی کافروں سے پیسے لے کے حکومت سے لڑتے ہیں۔ ان سے لڑنے کی بجائے بچوں اور عورتوں کو دھماکے کر کے مارتے ہیں۔ کیسے گندی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اس کا نام جہاد ہے؟ یہ ہے دہشت گردی۔ جہاد دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو رحمت بھرا آپریشن۔ دیکھو ایک آدمی بیمار ہے، اللہ نہ کرے اس کی ٹانگ خراب ہے، کینسر ہو گیا، اب فیصلہ ہوا کہ اس کو کاٹیں ورنہ سارے جسم میں زہر پھیلے گا اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو لواحقین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جلدی کرو، ڈاکٹر صاحب جلدی کرو۔ وہ ٹانگ کاٹتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جلدی کرو، اور جب وہ ڈاکٹر ٹانگ کاٹتا ہے تاکہ اس کی زندگی بچے، سارے اس کا شکریہ ادا کرتے، اس کو فیس بھی دیتے۔ اللہ سب سے بڑا حکیم، انسانیت کے فاسد مت ہے جو رکاوٹ بنتے ہیں
دین کی راہ میں ہیں، اللہ نے کہا اڑاؤ ان کو تاکہ باقی انسانیت میری مخلوق آرام سے رہے۔ یہ تو رحمت بڑا آپریشن ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی دہشت گردی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ مالک ہے، آپ عارضی مالک ہیں، میں عارضی مالک ہوں، اللہ حقیقی مالک ہے اس کائنات کا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، زبردستی نہیں ہے، لیکن دین آگے جانے میں رکاوٹ بننے والے ان کا بندوبست کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، دین بھیجا تاکہ اس کے مطابق لوگ زندگی گزارے، انصاف والی، عدل والی، شرافت والی، امن و سکون والی۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا اتارا، لوہا اتارا کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں لوہے سے ہتھیار بنا کے ان کا علاج کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ کیا ہے اسلامی جہاد؟ کہ مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور کافر ملک ہے شرارتیں کرتا ہے اس کو جا کے دعوت دو کہ بھئی اسلام قبول کرو۔ وہ قبول کر لیں، ٹھیک ہے، ہمارے جیسے ہو گیا۔ یہ اسلام کا طریقہ جہاد بتا رہا ہوں۔ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمیں آپ کا دین اسلام قبول نہیں، تو پھر ایسے کرو، تم اپنے دین پر رہو، تمہارے گرجے مندر گردوارے محفوظ، ہمیں ٹیکس دو تاکہ ماتحتی ہو جائے، تم ہمارے ماتحت ہو جاؤ، ہمیں تمہاری طرف سے کوئی خطرہ کسی قسم کا نہ ہو، ہماری ماتحتی قبول کرو، ہمیں ٹیکس دو۔ اب تو آپ کو یہ خواب لگ رہے ہیں نا، جب دنیا میں ہم غالب تھے، جب مدینہ دمشق بغداد حکومت کرتے تھے تو ایسے ہی ہوتا تھا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کرو اپنی عبادت پہ، کوئی سختی نہیں، گرجے بناؤ، اپنے مندر بناؤ، اپنے علاقوں میں رہو، جو تمہارا دین ہے کرو، لیکن ہماری ماتحتی قبول کرو، ہمیں ٹیکس دو، اور آگے ہم تمہیں کیا دیں گے؟ جیسے اپنی حفاظت کریں گے ایسے تمہاری حفاظت کریں گے، جیسے ہم پہ حملہ تصور ہوگا کہ میں دشمن، ایسے تمہاری حفاظت ہم کریں گے۔ واللہ ایسا دین دنیا میں نہیں ہے۔ اور مسلمانوں نے حفاظت کی غیر مسلموں کی۔ آگے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے ملک میں ہمارے معاہدے کے تحت رہتے ہیں ان کو ذمی کہتے ہیں۔ جس نے کسی ذمی غیر مسلم، اللہ اللہ اللہ، رحمت للعالمین پیغمبر کیا فرما رہا ہے اپنے ماننے والوں کو، جس نے کسی ذمی کافر ہمارے متحد ہمارے پاس رہنے والے معاہدے کے تحت کافر کو مارا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کون ہے اقلیت کا ایسی حفاظت کرنے والا؟ اسلام کوئی دہشت گردی نہیں، رہو اپنے عقیدے پر، اپنی عبادت قائم بناؤ، آزادی ہے تمہیں یہاں تجارت کرنے کی، آنے جانے کی، ملکی حقوق تمہیں حاصل ہے، بس ان سے ٹیکس لو تاکہ پتہ چلے ان کو کہ ہم ذلت میں ہیں، ہم یہ ہمارے حاکم ہیں، ہم نے ان کو یہ ٹیکس دینا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ متحدی ہماری قبول کر۔ اب تیسری بات ہے کہ نہیں اکڑیں تو پھر جہاد ہے۔
پھر اللہ کہتا ہے ان سے لڑو جو بے ایمان ہیں، اللہ رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے، لڑو ان سے حتیٰ کہ ان کی کمر ٹوٹے۔ اور ٹیبل پہ بیٹھ کے عاجزی ذلت کے ساتھ مسلمان کمانڈر، مسلمان خلیفہ، حاکم کے سامنے درخواست پیش کریں کہ جناب ہم نے زندہ رہنے کے لیے کتنا ٹیکس دینا ہے آپ کو، یہ ہے اسلام، رہو اپنے اکڑنے والوں کا یہ علاج۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ جہاد کا ذکر کیا، تو سورہ بقرہ کا درس ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لڑائی لڑنا کافروں سے تم پہ فرض کر دیا گیا لیکن وہ تمہیں ناپسند ہے۔ نماز کہا فرض ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں ناپسند ہے۔ روزہ فرض ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں ناپسند ہے۔ حج فرض ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن قتال لڑائی کے متعلق کہا کہ یہ تمہیں ناپسند ہے کیونکہ اس میں مال اور جان دینا ہوتا، اور یہ سب سے مشکل بات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری سوچیں عقلیں ناقص ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے بری سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آبادی ہے سارے۔ یہی تو مسئلہ تھا جو 200 سال 300 سال مسلمان باغات، قلعے، محلات اور اپنی دنیا کی آسائشوں میں لگے رہے، اور دشمن اسلحے میں لگا رہا، 52 تک پہنچ گیا اسلحہ، اب سارے ان کے آگے بے بس ہیں، بھیڑیں بکریاں بنی ہوئی ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک مشہور صحابی، بوڑھے ہو گئے، اپنے بچوں کو کہا میرے بیٹو میرے تیر ترکش تیار کرو، تلوار میری سیدھی کرو، صفائی کرو، بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا۔ بابا یہ عمر ہے آپ کی، رہنے دو، بہت آپ نے جہاد کیا۔ نہیں میں جاؤں گا کچھ دنیا کے جہاد میں۔ وہاں گئے، رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، ایک آدمی جہاد کے جذبے، شہادت کے شوق میں کافروں پر حملہ کیا، گھس گیا کافروں کی صف میں لڑنے کے لیے کہ ان کو ماروں گا اور اللہ شہادت دے گا۔ تو ایک آدمی بول پڑا، اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، ان کے اندر گھس گیا۔ بوڑھا صحابی پلٹا، قرآن کا گواہ کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کھڑا ہے ابو ایوب انصاری، غلط معنی مت کرو، غلط معنی کر رہا ہے تو۔ یہ ایت ہمارے بارے میں گزری، ہم جو انصار تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جہاد میں کافروں کے خلاف ادھر گئے، ادھر سے آئے، پھر ادھر کافر چڑھ دوڑے ان کے خلاف، مسلسل جہاد میں ہم رہے۔ جب کچھ امن سکون ہوا، ہم نے کہا کہ وہ اپنے باغات، کھیتی باڑی جو جہاد میں آنے جانے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، ذرا اس کو آباد کر لیں۔ وہ جو دکانداری پہ ہدف آیا، نقصان ہوا، اس کو پورا کرے۔ ہم نے یہ سوچا، اللہ نے ایت اتاری وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ایت ہمارے بارے میں آئی تھی جب ہم جہاد سے جب پیچھے رہ ہوئے، کچھ امن ہوا تو ہم نے کہا بس اب یہ کام دنیا کرے۔ اللہ نے کہا پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے، اب بربادی والے کر رہے ہو۔ جس کو تم آبادی سمجھ رہے ہو وہ بربادی ہے، اور جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری ہلاکت ہے وہ تمہاری زندگی ہے۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے تیاری رکھو، تمہارے لشکر گھوڑے تیار ہوں، تاکہ دشمن دیکھتے ہوئے تمہاری طرف 100 دفعہ سوچے ابھی اس گئے گزرے دور میں دیکھا آپ نے۔ حالانکہ پوری طرح وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہمارے اندر، لیکن تھوڑا سا ہم نے جرت کا مظاہرہ کیا، کچھ ہتھیار بنائے تھے، کیسے ساری دنیا ٹھس ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ طاقت، قوت، کمزور قوموں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اور یہ سب سے پہلے فلسفہ اور یہ مشن قرآن نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر تھا عربی کا، وہ پرندوں کا گوشت نہیں کھاتا تھا، ہوتے ہیں نا لوگ، اس کے ذہن میں یہ بات ہی، یہ چڑیا ممولے چھوٹے چھوٹے کمزور سے بس ان کو لوگ پکڑ، حالانکہ جائز ہیں، بس اس کا ایک اپنا ذہن تھا، نہیں کھاتا تھا۔ تو دوست اب آپ جو بے تکلف ہوتے ہیں وہ تو بڑے قریب ہوتے ہیں آدمی کے، انہوں نے کہا یہ بڑا پرندوں سے دور دور رہتا ہے، تو انہوں نے وہ پرندے وغیرہ شکار کیے اور اس کو گوشت کھلا دیا۔ بعد میں بتایا ہاں اب بتا، تو اس نے افسوس کیا۔ تو اقبال نے اس پہ شعر کہا، افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، یعنی عربی شاعر کا کلام یا اس کی جو گفتگو تھی اس کو اس نے شعر میں ڈالا۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، نہ دیکھے تیری نظر نے قدرت کے اشارات۔ شاہین پہاڑوں کی چوٹیاں پہ، کون کرے گا اس کو بارے کا شکار، کون کرے گا؟ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، نہ دیکھے تیری نظر نے قدرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزوروں کو رہنے کا کوئی حق نہیں، کچلتا۔ یہ جاریت کو دعوت دیتی ہے اور آگے رکاوٹ جہاد بنتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، لڑا ان سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے ساری دنیا کٹھی کر دی جو ہمارے دلوں کو کھینچتی ہے اور جو بڑی پیاری ہے۔ فرمایا اگر تمہارے بابا دادا پردادا، تمہارے بیٹے پوتے پڑپوتے، تمہارے بھائی سکے کزن وغیرہ سارے، اور تمہاری بیویاں، تمہاری برادریاں، تمہارے مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری تجارتیں جس کے خسارے سے ڈرتے ہو اور رہائش گاہیں، اگر یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے، تو پھر انتظار کرو، مجرم ہو تم، فرد جرم لگ چکی ہے، اللہ کا حوصلہ انتظار کرے، تم مجرم ہو، رب کا عذاب آیا ہی آیا، کسی وقت بھی آ سکتا۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے اللہ نے کہا اگر تمہیں ان سے پیار ہے، اللہ رسول سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو، مجرم ہو، تم پہ فرد جرم لگ چکی ہے، اللہ کے عذاب کے تم مستحق ہو چکے ہو، اور وہ کسی وقت بھی آ سکتا۔ حوصلہ کرے ٹالے اس کی مہربانی ہے، لیکن تم مستحق ہو چکے ہو عذاب کے۔ اب پوری امت کو دیکھو، اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والفرقان من اوفی بعہدہ من اللہ
فاستبشروا ببيعكم ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کے جانیں اور مال. کیا سودا ہے سبحان اللہ. اللہ خریدار ہے اور مومن بیچنے والا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے دے دے. کیا؟ اپنی جان اور مال جو میں نے دیا تجھے. جو جان مال میں نے تجھے دیے وہ مجھے دے دے. اس کے بدلے میں جنت لے لے مجھ سے. جان تو ویسے بھی جانی ہے، میری دی ہوئی جان. مال مجھے دے دے، میں اس کے بدلے تمہیں جنت دیتا ہوں. خریدار اللہ ہے، بیچنے والا مومن ہے. دیتا کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی جان اور مال. اور اللہ جنت اتنی لمبی چوڑی، زمین آسمان کے درمیان چڑھائی، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی، مہمانی، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا. سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار. یہ لے لے مجھ سے. اور سودا کرانے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اشٹام، دستاویزی ثبوت، ساری آسمانی کتابیں. کیسا سودا؟ خریدار اللہ، بیچنے والا مومن ہے. اللہ کی دی ہوئی چیز دیتا ہے. آگے جنت، رضامندی، اور سودا کرانے والا محمد رسول اللہ، اور دستاویزی ثبوت ساری کتابیں، قرآن، تورات، انجیل، سب. کیسا سودا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بنیان مرصوص بن کے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. مومنو، میرے بندو، میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، اڈی کھڈی والی نہیں، کپڑے والی نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے دنیا گزارنے کے لیے، لیکن میں اللہ جو تمہیں تجارت بتاتا ہوں وہ کیا؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اللہ بغات دے گا، اور اس کے اندر جو ہے ریش گاہیں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اس سے بڑی کامیابی کو ہے ہی نہیں. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امرت ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. مجھے جہاد کرنے کا حکم ہے، لڑنے کا، جب تک لوگ ایمان نہ لائیں اور مجھے رسول نہ تسلیم کر لیں اور نماز زکوٰۃ کو قائم نہ کریں. مجھے حکم ہے جہاد کرنے. فرمایا والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر کٹ 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 جاؤں. ایک حدیث میں 10 دفعہ تک ہے اللہ مجھے جانیں دیتا رہے، اور میری مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مقدس، میری مقدس مطہر جانیں رب کی راہ میں لٹتی کٹتی رہے. میرا یہ دل کرتا ہے، میری یہ خواہش. اور امت کو حکم دیا، جناب انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. میری امت، میں تمہارا رسول، میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں، کافروں سے، مشرکوں سے جہاد جاری رکھنا، اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، زبانوں کے ساتھ، جیسے بھی ممکن. اور فرمایا شہید، اللہ اللہ اللہ، اس کی جگہ کون سی ہے؟ ام حارثہ آئی، آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، ایک تیر آیا میرے بیٹے کو لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی. میں پوچھتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا شہید ہے
تو بڑی عزت ہے، اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ اگر کوئی دوسری بات ہے میں رو تو لوں، جگر کے ٹکڑے پر دل کی بڑاس تو نکال لوں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، ام عارضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں۔ کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت، جنت الفردوس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھڑی جہاد کرنا اللہ کی راہ میں حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کے قیام عبادت سے افضل۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جنت تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہے، تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، دنیا کے لحاظ سے دنیا سے کوئی آپ کو اتنی وہ محبت نہیں تھی، تو گھر میں تیل نہیں تھا۔ آخری رات آسمانوں کے مہمان کی جو گزرے، احمد کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا میدان محشر میں، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، آخری رات دنیا میں گزری۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے پڑوسن سے تیل لیا، چراغ جلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روشنی ہوئی، دنیا کی یہ حالت تھی، لیکن جہاد 9 تلواریں لٹک رہی تھیں حجرہ مبارکہ کے اندر۔ یہ وراثت دے کے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، 2 جماعتیں میری امت کی ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی دے دی ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک جماعت جو ہند میں جہاد کرے گی، ہند کے اندر ہندوؤں سے جہاد کرے گی، اور ایک جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں دجال سے لڑے گی۔ یہ 2 جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے آزاد کر دی گئی ہیں۔ ایک جماعت جو ہند میں جہاد کرے گی، غزوہ ہند برپا کرے گی، اور ایک جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں قیامت سے پہلے دجال سے ٹکرائے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر میں جہاد ہند کو پاؤں اور میں اس میں لڑوں، میں شہید ہو جاؤں تو اللہ کے پاس میں واپس آ جاؤں تو میں پہلے والا ابو ہریرہ نہیں ہوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ہند کا جہاد کرنے کی وجہ سے دنیا پہ چلتا پھرتا جہنم سے آزاد اور جنت کا مالک ابو ہریرہ ہوں گا رضی اللہ تعالیٰ۔ خاص طور پر، اور یہی وہ چیز تھی
جس نے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو ہند کے اندر جہاد کرنے پہ ابھارا اور بار بار حملے کر کے ہندو اور اس کے سارے مندر سب کچھ تیس نیس کر کے رکھ دیا. جب آخری مندر پہ پہنچا تو پورا ہندو مت آ گیا اور ان کے رہنما بھی بس بس مہاراج بس بس کچھ تو رہنے دے محمود, کچھ تو رہنے دے, کچھ تمہارا نشان تو رہنے دے. تیرے ہر فوجی کو اتنا اتنا سونا دیتے ہیں اور اتنا اتنا اور خراج پیش کرتے ہیں. محمود نے سوچا کچھ دیر کے لیے, پھر اندر کا محمود بولا, جہاد کا لمبردار مجاہد محمود بولا, نہیں اڑاؤ, اللہ کی عبادت کے مقابلہ میں کوئی عبادت گاہ نہیں رہنے دوں گا, اڑاؤ. میں نہیں چاہتا قیامت کا دن ہو, میدان محشر میں جب سارے نبی رسول ہمارے پیغمبر موجود ہوں, سارے کمانڈر موجود ہوں, جہاد کرنے والے, اور پھر اللہ بلائے, بلاؤ بغیرت محمود کو, بلاؤ بت فروش محمود کو. میں یہ نہیں چاہتا, میں یہ آواز سننا چاہتا ہوں, آواز آئے بلاؤ غیرت مند محمود, بت شکر محمود کو. توڑو. یہ بھول گیا 1000 سال تک ہمارے بوٹ چاٹنے والا اب ہمارے بھائیوں مسلمانوں کو الٹی سیدھی باتیں کرا کے تو آگے کر دی. خود آگے آ. اللہ تعالیٰ بہتر حالات کرے جو مسلمانوں کے درمیان میں ہیں, چاہے بیرون ملک ہیں چاہے اندرون ہیں. اس کا مطلب ہے تم میدان کا مرد نہیں ہے, بھول چکا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے نا یہ مدارس مساجد کے خلاف ہے, اور نہیں, یہ سب دین اسلام ہے. دعوت کی آخری سٹیج جہاد ہے. میں نے بتایا نا کہ جب لوگ آگے رکاوٹ بنے تو بس پھر جہاد ہے. قطعہ بن مسلم پہنچا کافروں کی سرحد پر اور جا کے للکارا اور اپنا ایلچی بھیجا کہ جا بادشاہ کو کہے مجاہد آ گئے ہیں. اس نے ایلچی کو کہا جا اس کو کہے کہیں دھوکے میں نہ رہے, ہماری مضبوط حکومت, ہماری فوج, تم تھوڑے سے لشکر والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قطعہ بن مسلم مسلمان کمانڈر نے ایلچی کو کہا اس کو جا کے کہہ دے ہمیں تھوڑا ہونے کا تانا نہ دے, ہم تھوڑے نہیں ہیں, تھوڑے ہونے کا تانا نہ دے. جس لشکر کا پہلا گھوڑا تیری سرحد پر ہنہنا رہا ہے اور جس لشکر کا آخری گھوڑا مدینہ کی چھاونی میں تیار ہو رہا ہے وہ لشکر تھوڑا نہیں ہوتا. مطلب کیا؟ مطلب یہ تھا, کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے, مطلب یہ تھا سینکڑوں میل جو مدینہ دور ہے وہاں سے لے کے یہاں تک جتنے مسلمان ہیں سب جہاد کے علمبردار ہیں اور جہاد کی سوچ اور فکر ہے. یہ وہ کہنا چاہتا تھا. وہ ڈر گیا. اس نے کہا ایلچی کو تیرا کمانڈر کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میرے کمانڈر نے قسم اٹھائی ہے کہ میں دشمن کی زمین کو اپنے پاؤں سے روندوں گا. اس نے کہا سن, یہ سونے کا تھال ہے, اس کے اندر مٹی ہے ہمارے ملک کی, یہ لے جا اور اس کو کہ گھوڑے سے نہ اترے, گھوڑے پر رہتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے اندر رکھ دیں, اس کے اندر رکھ, اپنی قسم پوری کر. اور اس کو یہ بھی بتا تیرے ہر لشکری, تیرے ہر ساتھی کے لیے 2 سونے کے دینار تھے. تیسری, اس وقت غلامی کا ٹھپا لگتا تھا گردن پر. میرے ماتحت 4 شہزادے ہیں حکمران, میں وہ بھجواتا ہوں, ان کی گردن پر غلامی کا ٹھپا لگا مور, سارا علاقہ تیرا غلام.
ایلچی نے آ کے بتایا کہ وہ یہ کہتا ہے، ڈر گیا ہے۔ مسلمان کمانڈر قتیبہ بن مسلم نے کہا رحمت اللہ علیہ، 3 اس کی طرف سے شرطیں، والرابعۃ منی، چوتھی میری طرف سے شرط ہے۔ 3 اس کی شرطیں ہیں، میں نے قبول کی، والرابعۃ منی، چوتھی میری طرف سے ہے۔ میرے مبلغین، مدرسین، خطباء، میرے اساتذہ، قرآن حدیث کے علماء تیرے پورے ملک میں درس دیں گے، واعظ کریں گے، تبلیغ کریں گے، مساجد بنائیں گے، مدارس بنائیں گے، تو رکاوٹ نہیں ڈالے گا، یہ بھی قبول کر۔ جہاد چھتری ہے جس کے نیچے مساجد، مدارس، دینی کام چلتے ہیں، چھتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ساتھ لوہا اتاریا، لوہا، عرشوں اتریاں 4 کتاباں تے 5واں اتریا ڈنڈا۔ عرشوں اتریاں 4 کتاباں تے 5واں اتریا ڈنڈا، تے ڈنڈے باج نہیں نکلدا بے دیناں دا کنڈا۔ اللہم انصر جہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔